نمبر 43 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ مومنین و مومنات، ناظرین مومنین و مومنات، حاضرین مومنین، بسم اللہ سے والناس تک سخاوت القرآن کے نام پر الیکٹرانکلی شروع ہونے والے درس قرآن مجید کی المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں آج 43ویں نشست کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203 سے ہو رہا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم آیت نمبر 203 پڑھیں، آیت نمبر 196 کا آخری اقتباس کل رہ گیا تھا، ذرا اس کی تفسیر ترجمہ سن لیں۔ 196 وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہاں تک درس نمبر 40 ختم ہوا تھا۔ 41 فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، یہ ایک حکم ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر کوئی بندہ مجبور ہو جائے، حج پہ نہ جا سکے، فلائٹس کینسل ہو گئی، جیب کٹ گئی، ڈاکومنٹس چوری ہو گئے، کسی نے گھیر لیا، دشمنوں نے روک لیا وغیرہ، ایسی بیمار ہو گیا، اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے کہ نہیں جا سکتا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب رہی بات، چلا گیا ہے، قربانی نہیں مل رہی، اگر کسی کو قربانی نہ ملے تو وہ کیا کرے؟ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو وہاں پہنچ کے جیسی بھی قربانی مل جائے، جیسی ممکن ہو کر لے۔ اس وقت تک سر نہیں منڈوانا جب تک قربانی محل قربانی پہنچ نہ جائے۔ اگر کہتا ہے کہ سر منڈواتے ہی اولے پڑ جائیں گے، جیسے بہت سارے لوگ داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ جی ہاں ان کو خارش ہوتی ہے مثلا، جی کل بھی ایک بلکہ مسئلہ آیا کہ ہم داڑھی منڈوانا چاہتے ہیں، ایک جوان نے کل ہی پوچھا۔ تو اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ وہ مریض ہے، اس کے سر میں تکلیف ہوگی اگر وہ سر منڈوا لے، تو فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ، یا تو وہ 6 فقیروں کو کھانا کھلا دے یا 3 روزے رکھ لے۔ پھر یہاں پر حکم بیان ہوا حج تمتع اور عمرہ تمتع کا۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج تمتع، حج افراد، حج قران۔ حج افراد و قران ان کے لیے ہے جو مکے کے اراؤنڈ رہتے ہیں، تمتع ہم لوگوں کے لیے ہے جو مدینے سے جائیں یا یمن سے جائیں یا کہیں سے بھی جائیں۔ اگر کسی کو قربانی بالکل ملے ہی نہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ 10 روزے رکھے، 3 روزے رکھے موسم حج میں، 7 روزے رکھے گھر پہنچ کر۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ حکم ان کے لیے ہے کہ جس کے لڑکے بالے مسجد الحرام کے باشندے نہ ہوں، ان کے لیے یہ حکم ہے، وہ وطن جا کے رکھے، ورنہ وہ تو وہیں پر رکھیں گے سارے، وطن تو ان کا وہی ہوا۔ یہ آیت دیکھ لیں، یہ پیراگراف رہ گیا تھا۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم مجبور ہو جاؤ، محاصرہ سمجھتے ہیں نا، محاصرہ، گھیر لیے جاؤ۔ 196 وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کے آگے مل گیا،
فَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کے بعد فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ 195 کے آگے، جہاں 195 لکھا ہے اس کے آگے مل گیا. اور قرآن لے لیں، دوسرا نسخہ لے لیں، دے دیں، وہ دے دیں، دوسرا دے دیں. بعض اوقات وہ آیتوں کا نمبر نہیں لکھا ہوتا. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم گھیر لیے جاؤ، بیماری میں گھر جاؤ، مجبوری میں گھر جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور تمہیں قربانی نہ ملے، نہ لے جا سکو اپنے ساتھ، تو جو وہاں مل جائے وہ لے لو. ہدی کہتے ہیں قربانی کو. ہدیم بالغ الکعبہ، وہ قربانی جو کعبہ پہنچے، ہدی، ہا دال یا. دیکھیے یہی مادہ ہدایت کا بھی ہے، یہی مادہ ہادی کا بھی ہے، یہی مادہ مہدی کا بھی ہے. دیکھیں ہادی کا بھی مادہ، کیونکہ ہادی بھی قربانی ہے، وہ قربانی دے رہا ہے، اپنے ٹائم کی قربانی، اپنے جذبات کی قربانی. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ مڑواؤ حتیٰ کہ قربانی جگہ پر پہنچ جائے. محل اور محل، حل، حل سمجھتے ہیں نا، حل جاگزین ہونا، حل کا مطلب ہوتا ہے جاگزین ہونا. محل جہاں پر آدمی جاگزین ہو، وہ محل بھی اسی کو کہتے ہیں. پیر محل ہے نا، پیر محل، پیر محل اسی لیے. پیلس بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ وہاں آدمی، محل اسی لیے کہتے ہیں پیلس کو، قصر کو، کہ وہاں پر آدمی جاگزین ہوتا ہے. فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ، پھر جو تم میں سے مریض ہو یا اسے اذیت ہو سر سے، سر منڈوانے سے، ففدیۃ من صیام، اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھ لے اس کے بدلے میں، او صدقۃ، یا صدقہ ہو، خیرات کر دے، او نسک، یا پورا کر لے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جب امن ہو جائے، مطمئن ہو جائے، تو جو شخص حج تمتع کا عمرہ کرے تو اس کو جو قربانی میسر آئے وہ کر لے. فَمَن لَمْ يَجِدْ، جسے نہ ملے قربانی، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وہ 3 روزے حج میں رکھ لے. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 رکھ لو جب تم پلٹ جاؤ، اپنے گھر آ جاؤ. تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ ہے پوری دہائی، پورا عشرہ ہو گیا. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ان کے لیے حکم ہے جن کے اہل و عیال باسی نہ ہوں، رہنے والے نہ ہوں مسجد حرام کے. مقیمی ہے تو پھر تو ان کا حکم ہی الگ ہے، وہ تھوڑی پھر واپس جا کے روزے رکھیں گے، وہ تو وہی ہے. جی ہاں، اور بعض پہ تو قربانی ہوتی نہیں، بعض پہ تو قربانی نہیں ہوتی افراد میں. بتقو یعنی ساتھ رکھتے ہیں، قران کہتے ہیں ساتھ رکھنے کو، افراد الگ ہونے کو. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور ڈرو اللہ سے، واعلموا اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، تحقیق اللہ سختی عقاب میں سخت ہے. اب آ جائیے آج کا درس. وہ آپ سنت قربانی کا تو کر سکتے ہیں، واجب کا نہیں کر سکتے. نہ واجب کا نہیں کرنا، بالکل نہیں. واجب کا صرف آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر حسین نجفی کا فتویٰ تھا جب عراق میں فقر زیادہ تھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ قربانی مجھے بھیج دو اس وقت، جب اب نہیں. بالکل وہ قربانی وہاں کرنی ہوگی، ورنہ حج باطل ہوگا. ہاں پاکستان وہ تو سنت ہے نا. ہاں تو سنت کے بے شک وہ اگر نہ بھی کریں
تو غریبوں کو دے دیں تو کوئی حرج نہیں، مگر سنت کے تارک ضرور ہوں گے، تارک سنت ہوں گے، جو سنت کا ثواب ہے وہ نہیں ملے گا۔ جیسے 2 رکعت نماز فجر واجب ہے، 2 رکعت سنت ہے، آپ نے کہا میں سنت نہیں پڑھتا ہوں، میں سورہ یاسین پڑھ لیتا ہوں، یاسین کا ثواب ہوگا مگر تارک سنت بھی شمار ہوں گے۔ بالکل بالکل، بعض تو قریب قریب واجب ہے، قریب قریب واجب ہے، جیسے فجر کے جو نوافل ہے سنت موقدہ ہے، مغربین کے جو نوافل ہیں سنت موقدہ ہے۔ ہمارے وہ اصل میں شیعوں نے ذرا اہل سنت کو بعض چیزیں دے دی ہیں، ان میں سنتیں بھی ہیں۔ ایک سنت یاد ہے شاہ جی، وہ جو لڑکے والی سنت، اس کو کوئی نہیں بھولتا، حالانکہ وہ ہے واجب، وہ واجب ہے، کہتے اس کو سنت ہے، وہ واجب ہے، وہ جو جن سنتوں کے بعد پتہ سے کھلائے جاتے ہیں۔ آپ شاہ جی کو آپ سمجھ آئی، تو ہے وہ واجب مگر اس کو سنت کہا جاتا ہے کیونکہ سنت ابراہیمی کی وجہ سے۔ ویسے جو ہمارے معصومین ہیں وہ تو مختون پیدا ہوئے، ان کا ختنہ یہاں نہیں ہوا، یہ فرق ہے یہاں۔ تو اب آ جائیے ذرا آج کا جو درس ہے، آیت نمبر 203، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کل یہاں پہنچے تھے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، جو گنے چنے دن ہیں، ایام تشریق، ان میں اللہ کا ذکر کرو، زور سے شروع کرو، یوم نحر اور 13 تک چلے جاؤ۔ ایام تشریق میں کیا کرو؟ تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حج کی بات، اور ویسے بھی حج کے علاوہ بھی جو اگر یہاں پر بھی آپ ہیں تو آپ ذی الحج کی نمازوں میں، یعنی یوم عید کی نمازوں میں تکبیر کہیں گے۔ یہ حکم البتہ حاجی کا ہے۔ ایام تشریق، تشریق مشرق سے، شروق سے، وہ جو سورج ابھرنے کے بعد آپ وہ کنکر مارتے ہیں نا، اس اعتبار سے تشریق، اور وہاں پر بھی اللہ اکبر کہنا ہے، اور وہ 33 الحمدللہ سبحان اللہ اور 34 اللہ اکبر وہاں پر خاص طور پہ مستحب ہے ایام تشریق میں۔ یہ اس میں ذکر اللہ میں یہ بھی آئے گا۔ ہاں، وہ جو وہ گری تھی، وہ جو برج گری تھی، وہی تھا برج گری تھی، ہاں برج گری تھی تو وہ بھگدڑ مچ گئی تھی، ہم وہیں تھے اتفاق سے، ہم بالکل ہمارے سامنے ہی گری، ہم کھڑے تھے انتظار کر رہے تھے اپنے حاجیوں کا، تو کچھ 137 کے 38 ہمارے حاجی تھے ٹوٹل، تو ہم وہاں کھڑے تھے تقریباً کوئی حدود کے اندر ہی کھڑے تھے، ایک دم دھماکہ ہوا ہمارے سامنے ہی، وہ دھماکہ ہوا، ہم نے خود دیکھا تھا اس کو۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ پرانے زمانے میں تو آپ کو یاد ہوگا جب حاجی جاتے تھے تو گناہ بخشوا کے جاتے تھے، ایک دوسرے سے مل کے کہتے تھے پتہ نہیں واپس بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، یاد ہوگا آپ کو۔ اب تو خیر ماشاءاللہ اتنا یقین ہو گیا ہے کہ یقیناً واپس آئیں گے، اب تو لکھوایا ہوا ہے۔ جی ہاں، تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ایام تشریق میں اللہ کا ذکر کرو۔ معدودات، معدود گنا ہوا، کاؤنٹڈ، عدد سے، عدد معدود۔ فمن تعجل، اچھا معدودات حالانکہ یہ مؤنث آیا ہے، جو مذکر کے لیے بھی جو جمع آتی ہے وہ پھر مؤنث ہو جاتی ہے، عربی کا یہ قانون ہے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو جلدی کرے 2 دن میں، یعنی 11 اور 12، 2 سے مراد 11ویں
اور 12ویں کا دن. جو 12ویں کو چل پڑے مغرب سے پہلے زور کے بعد واپس آ جائے فلا اثم علیہ، ہم وہی کرتے، اس میں کوئی گناہ نہیں. ومن تاخر، جو رہ جائے مغرب پھر پتھر مارے کنکر مارے اگلے دن اور آئے فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. 2 فرقے ہو گئے تھے، 2 گروہ ہو گئے تھے، کوستے تھے ایک دوسرے کو. 12 کو کوچ کرنے والے 13 والوں کو کوستے تھے، 13 کو کوچ کرنے والے 12 والوں کو کوستے تھے. ان کا یہ جواب آیا کہ کوئی حج. دیکھیے اندازہ لگائیں مسلمانوں کا حج کتنے ہوئے حضور کی زندگی میں؟ ایک، اسی میں کوسا ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا، اسی ایک حج میں کوس دیا اور حکم بھی آ گیا. اس کے بعد تو آیتیں نہیں آئی نا، آیت تو ظاہر حضور کے دور میں ہی آئے گی نا، حضور کے بعد تھوڑی آیت آئے گی. شیطانی آیات تھوڑی ہوں گی سلیمان رشدی پہ نازل ہوں، یا وہ جو ایک اور خلیفہ صاحب ہے ہر جمعے کے خطبے میں جو خلیفہ مسیح وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم آیا وہ حکم آیا. ومن تاخر فلا اثم علیہ. ایک ہمارا بھی ایک مشرک باللہ خطیب ہے، شاہ جی آپ کے 50,000 والا 50,000 والا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ چلو نجف یا کسی روضے پر، میں شرک بولتا ہوں تم توحید بولو. ہمارا امام جواب دے گا میرا استغفر اللہ رب. ہمارے امام تو سید الموحدین تھے، دنیا نے توحید ان سے سیکھی، جبریل نے توحید کی معرفت مولا علی سے سیکھی ہے. اندازہ لگایا آپ ان کا مقابلہ جوڑ رہے ہیں اللہ کے ساتھ، نعوذ باللہ. آپ جیسے بے ایمان کو جواب دیں گے. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا تم وہاں کی تو بات چھوڑ دو، بی بی پاک دامنہ چلے چلتے آؤ یہاں چلے چلتے، تمہیں یہیں، یہ بھی تو سیدانیاں ہیں بڑی نیک مقدس، یہیں دیکھ لیتے. کوئی بات ہے کرنے والی؟ مولوی ہمارے ہیں ذرا بزدل، وہ ڈر جاتے. ڈرنا نہیں چاہیے ان سے، ایسے بدھوؤں سے. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ. جو جلدی نکل پڑے یعنی 12 کو نکل پڑے کوئی گناہ نہیں. ومن تاخر فلا اثم علیہ. جو 13 کو نکلے اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لمن اتقى، جس کی غرض ہو تقوی، اس کے لیے کوئی حرج نہیں. اگر جو دکھلاوے کے لیے جا رہا ہے اس کے لیے تو حرج ہی حرج ہے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور جان لو کہ تم اسی کی طرف محشور کیے جاؤ گے. یہ بھی اختلاف ہے کہ ایام تشریق 3 دن ہے یا 4 دن ہے، یہ بھی ہے. ہاں نہیں 13 تک انکلوڈنگ اس کے 10 کے، ہاں، یا اس کو ہٹا کے ہے. اس میں بھی اختلاف ہے، 3 دن ہے یا 4 دن ہے. ایک حدیث شریف سماعت کر لیجئے. ان العبد حین یخرج من بیتہ حاجا لا یخطو خطوہ ولا تخطو بہ راحلہ الا کتب اللہ لہ بہا حسنۃ. جب انسان حج کے لیے نکلتا ہے گھر سے، ایک قدم کے بدلے میں یا اس کی سواری کے ایک قدم کے بدلے میں اللہ اسے ایک ایک نیکی عطا کرتا ہے. وَمَحَا عَنْهُ، اور اس سے دور کرتا ہے سیئہ، ایک گناہ مٹا دیتا ہے. وَرَفَعَ لَهُ بِهَا درجہ، ایک درجہ جنت میں اس کا بڑھ جاتا ہے. جتنا دور سے جائے گا، من فج عمیق من شقۃ بعیدہ، جتنا دور سے جائے گا اس کے ثواب میں اور اضافہ ہوتا جائے گا. وَإِذَا وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ فَلَوْ كَانَتْ لَهُ ذُنُوبَ عَدَدِ الثُّرَى، اللہ اکبر، عدد السرا، اگر عرفات میں کھڑا ہو اور اس کے گناہ تحت السرا، جتنی مخلوق زمین کے اوپر یا نیچے ہے اس مخلوق کے برابر کیوں نہ ہو، رجا کما ولدت امو،
جب پلٹے گا عرفات سے ایسے پلٹے گا جیسے آج شکم مادر سے باہر آیا ہو. اللہ سب کو حج کی توفیق عطا کرے. یقال لہ استانف العمل، فرشتے آواز دیں گے عبد خدا آج کے بعد دوبارہ عمل شروع کر، پہلے تیرے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. کل جو حکم گزرا تھا لا رفث ولا فسوق ولا جدال، یاد ہے نا کہ کل آپ نے تو سنا تھا ٹی وی پہ، فمن فرض فیہن الحج، جب حج موسم حج میں واجب ہو جائے تو رفث نہیں، میاں بیوی والے تعلقات نہیں، فسوق نہیں، جھوٹ، قسم، فسق و فجور، جھوٹی قسم، اور خاص طور پہ فسوق میں کہا تھا گالی گلوچ، اور جدال نہیں، لڑائی جھگڑا، لا واللہ الا واللہ بلا واللہ یہ نہیں کہنا. اب اس کا کفارہ بھی سن لیں، کل بیان نہیں ہوا. اگر حج میں جدال ہو یعنی جھگڑا ہو، جو کہ ماشاءاللہ نارتھ امریکہ والوں کا تو ہونا بہت ضروری ہے، عادت ہے نا سنڈروں میں لڑنے کی، یہاں سے عادت پڑ چکی ہے. ادھر اللہ کا گھر آیا ادھر لڑائی شروع کی، تو جب بہت بڑا گھر ہے اللہ کا تو بڑی لڑائی ہونی چاہیے. جب یہاں پر سنڈروں میں لڑائی کے لیے آ رہے ہیں تو وہاں بڑی لڑائی ہوگی. ایک زمانہ تھا، میں اب تو خیر ایسا نہیں رہا، آیت الکرسی کا حصار باندھ کے جاتا تھا سینٹر میں کہ کوئی گلے نہ پڑ جائے، ایسے تپے بیٹھے ہوتے تھے. علیکم السلام. لڑائی کے لیے تپے بیٹھے ہوتے تھے. تو اگر کوئی لڑائی کرے حج میں تو اس کا کفارہ ہے بکرا، بکری یا بکرا، بھیڑ، مینڈا، چھترا، شات. اگر کوئی فسوق کرے، گالی دے یا جھوٹ بولے، کیونکہ ہمارے ہاں عادت بنتی آ رہی ہے، جھوٹ بھی عادت ہے، گالی بھی عادت ہے. بلکہ کل ہی آقا کے سامنے ایک صاحب ہمیں ملنے آئے تھے، تو مجھ سے بھی کہا کہ آپ جھوٹ بولے. میں نے کہا بھائی میں نے تو زندگی میں بولا نہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ جھوٹ بولوں. آقا نے بھی سفارش کی کہ کوئی بات نہیں آقا صاحب، ماشاءاللہ سفارش بھی کی. تو میں نے کہا بھائی میری مجبوری ہے، میں جھوٹ بول نہیں سکتا ہوں. بلکہ ایک دفعہ زندگی میں کسی بندے کے امیگریشن کا مسئلہ تھا، تو کینیڈا میں، اس وقت کینیڈا میں ویریفائر تھا، جیسے آج کل میں امریکہ میں ویریفائر ہوں الحمدللہ. کینیڈا میں بھی ہوں، مگر کینیڈا میں کیونکہ آلموسٹ بند ہو گیا ہے اسائلم، امریکہ میں کھلا. تو جج کا نام تھا رندھاوا، عورت تھی، یہ ہندو تھی. اس نے مجھے اسپیشل بلوایا یہاں سے کہ بھئی آپ کا کوئی کلاس فیلو ہے، وہ یہ ادعا کر رہا ہے کہ آپ اس کے بیٹے کی شادی میں موجود تھے. گورنمنٹ نے یہ طے کیا ہے کہ اگر آپ اس کے بیٹے کی شادی میں موجود تھے تو یقیناً یہ شیعہ ہے اور آپ کا دوست ہے بچپن کا، کہ آپ اتنے مصروف لیکچرر ہو کر سیمینری کے قم کے آپ اسپیشلی آئے شادی میں شرکت کے لیے. اس گراؤنڈ پہ ہم اس کو دے رہے ہیں ریزیڈنٹ، وہ کیا ہوتا ہے وہاں کا لینڈڈ امیگریشن. خیر جناب اس نے مجھے کہا کہ سائیں تجھے کیا فرق پڑے گا، بچپن کے دوست ہیں، 12ویں تک ہم پڑھے ہیں نا، جیسے 13ویں کے ساتھ بعد پھر راجہ صاحب کے کلاس فیلو ہے. تو سائیں تجھے کیا فرق پڑے گا، تجھے یاد ہوگا امی جو مکھن بناتی تھی، آدھا تو کھاتا تھا آدھا میں. بڑی پیار کی بات ہے اس نے، حقیقت تو یہ ہے. بلکہ اس کے بڑے بھائی نے مجھے یہاں بلوایا بھی، میں امریکہ میں بیٹھا ہوں تو اس کے بڑے بھائی کی وجہ سے بیٹھا. میں نے کہا بھائی جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا. کہہ لگے یہاں تو بولنا پڑے گا. خیر میں وہاں چلا گیا. جب میں وہاں پہنچا تو مجھے وہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی، تو مجھ سے جب پوچھا جج نے کہ آپ وہاں شادی میں تھے، میں نے کہا نہیں. بس اس نے تو بیچارے نے کہا کہ اچھا تھا تو نہیں آتا، تو میرا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. میں نے کہا میں نہیں تھا وہاں پر. اس نے کہا یہ دعویٰ کرتا ہے. میں نے کہا یہ بیچارہ دعویٰ اس لیے کر رہا ہے کہ مجھے آنا چاہیے تھا، میرا یہ اتنا قریبی دوست ہے
کہ میرا نہ آنا واقعا جرم ہے, میں نے غلطی کی ہے, آنا چاہیے. اسی پر اس کو امیگریشن مل گیا, کیونکہ گراؤنڈ یہ تھی کہ مولانا سے دوستی ہے کہ نہیں ہے. تو الحمدللہ میں نے کہا دیکھو جھوٹ بھی نہیں بولا اور تمہیں امیگریشن بھی مل گیا. تو کل آغا سجاد کی بڑی کوشش تھی کہ آغا صاحب ایک بول لیں, ہاں یاد ہوگا آپ کو وہی فون پہ. تو میں نے کہا نہیں, میں نہیں بولنا چاہتا ہوں بالکل, نہ میں نے جھوٹ بولا ہے زندگی میں, نہ میں کبھی بولوں گا. آج آغا کو آپ ذرا افسوس بھی کریں کہ ان کے بادام بھی گم ہو گئے, اخروٹ بھی اور نیجے بھی, 3 نقصان ہوئے آج, ہے نا آغا؟ یہ سفارش کر رہا ہوں نا, آج سفارش کر رہا ہوں کہ بھائی جو لوگ سن رہے ہیں اگر کسی نے اٹھائے ہیں جان بوجھ کر یا مذاق میں تو وہ واپس دے جائیں. یہی کہہ سکتا ہوں پوری دنیا, ہاں کوئی پوری دنیا میں درس جا رہا ہے. ہاں وہ بھی سن لیجیے. چلیے آگا ایک اور سن لیں, ظفر شاہ نے یاد کرا دیا. یہ ہمارے استاد تھے آیت اللہ العظمیٰ شیخ علی مشکینی, انہوں نے ہمیں سنایا تھا یہ جب ہم ارلی 80s میں گئے BA کے بعد. انہوں نے درس اخلاق میں فرمایا کہ لیلا کو مجنون نے بڑا تنگ کیا. تو لیلا نے کہا کہ میں تمہیں شب میں ملنے آؤں گی, رات میں ملوں گی, سونا نہیں ہے تم نے. وہ بیچارہ مجنون تھکا ہارا تھا, جیسے ہمارے کئی تھکے ہارے سو جاتے ہیں تو پھر ان کو ہوش ہی نہیں ہوتی. ہاں وہ جی ہاں تھکے ہارے, جی ہاں وہ بیچارہ رات کے کوئی 2:30-3 بجے ہوں گے سو گیا. وہ آئی اس وقت جب وہ سو رہا تھا, اس نے 4 اخروٹ رکھے اس کے تکیے پر اور چل دی. وہ جو اٹھا تو اس نے اخروٹ دیکھے, سمجھ نہ آئی اس کو. اس نے جب استفسار کیا کہ اخروٹ رکھنے کی وجہ, تو بتایا کہ تم ابھی بچے ہو, اخروٹ کھیلو, عشق کی وادیاں بڑی سخت ہیں. اگر راضی ہے سارا درس ایک طرف اور یہ لیلا مجنو کا قصہ ایک طرف, انشاءاللہ یعنی انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو ارمان پورے ہوں گے انشاءاللہ. کیونکہ یہ ربیع ثانی ہے نا, اس میں تو ایک ہی بڑی خوشی, ایک ہی خوشی ہے, صرف ایک ہماری خوشی ہے, امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت سیٹرڈے کو ہے, یہ 10 کو. تو جمعے کو ہم نے ٹی وی کا پروگرام رکھا ہے, سینٹر والوں نے تو پروگرام نہیں رکھا, تو ہم نے ٹی وی کا رکھ دیا ہے. 7 سے 9 پروگرام ہوگا, کوئی بھی آنا چاہے, لنگر بھی ہوگا امام زمانہ کی طرف سے انشاءاللہ. تو یہیں پر پروگرام ہوگا, ایسے ہی جیسے بیٹھے ہیں ایسے ہی پروگرام ہوگا. کوئی آنا چاہے تو حاضری دے بے شک, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ امام کے والد کا جشن ہونا چاہیے, خواہ ٹی وی کے ذریعے صحیح, فزیکلی نہ صحیح, کیونکہ ہمارے بھائیوں نے کہا ہے کہ وہ آ نہیں سکتے, گاڑیاں وغیرہ چلاتے ہیں. تو ہم نہیں رکھ رہے. فرائیڈے کو شب ولادت ہے, شب عید ہے, 7 سے 9 ہم یہاں انشاءاللہ ہوں گے. سیٹرڈے کیونکہ میں باہر ہوں, تو فرائیڈے کو آپ سے گزارش ہے کہ اس جشن میں ضرور آئیں. امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کے ایام کے صدقے میں, ربیع ثانی کے صدقے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمام مومنات کی تمام حوائج شرعیہ پوری فرمائے. جن کے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے, اللہ کرے وہ ان کے بچوں کے رشتے بھی ہو جائیں, اور جن کے اپنے رشتے نہیں ہو رہے اللہ ان کے بھی رشتے کرے. فلا, اچھا تو واتقوا اللہ, یہ ہو گیا نا کہ جو شخص جدال کرے, لڑائی کرے, اس کا کفارہ کتنا ہوا؟ بکرا. جو فسوق کرے, گالی دے یا جھوٹ بولے, اس کا کفارہ گائے. اور جو سیکسول ایکٹیویٹی کرے, خواہ جماع کرے
یا مقدمات جماع ایون، اس کا بدنا اونٹ، ہاں اونٹ نہر کرنا پڑے گا. ایک مرتبہ شاہ جی $1300 ہوا ایک صاحب بہادر پہ جرمانہ، جس نے شروع کیا ہے، جس نے انیشیٹو لیا ہے تو دونوں پہ ظاہر ہے رضا کے ساتھ ہے تو بالکل. جی ہاں، زبردستی بھی ہوتا ہے زبردستی بھی ہوتا ہے. جو لونڈیاں سمجھتے ہیں اپنی بیویوں کو تو وہاں تو زبردستی بھی ہے، بیچاری تو پھر مجبور ہے. جی ہاں، یہ کل کے درس کا تتمہ تھا، وہ آگے آپ دیکھیے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو انکم الیہ تحشرون، کہ تم اللہ کی بارگاہ میں محشور کیے جاؤ گے. یہ حشرات الارض کو حشرات الارض کیوں کہتے ہیں؟ جی ٹیسٹ ہے، حشرات ہے نا، یہ جو انسیکٹ ہے، شاباش، انسیکٹس کو حشرات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، پھیلے ہوئے. حشر کا مطلب ہوتا ہے پھیلنا، نشر کا مطلب بھی ہوتا ہے پھیلنا. نشر و اشاعت، ہاں حشر نشر و اشاعت، وہ ناشر، پرنٹر، ناشر. ایک وہ تھے نا، 3 بھائی تھے، 3 مقصود پور ایک جگہ ہے بارڈر پہ، مظفر گڑھ اور جنگ کے بارڈر پہ، بلوچ تھے. بڑے بھائی کا نام تھا قیامت، عاشق حسین قیامت. چھوٹے بھائی کا نام تھا حشر، اس سے چھوٹے کا نام تھا محشر. یقین کرے شاہ جی، ہم نے جب قیامت کو سنا تو کہا کہ اس سے بڑا ذاکر کوئی نہیں. حشر کو سنا تو اس سے بھی بڑھ کے، اور محشر کو سنا تو اس نے محشر ہی کر دیا. ایک گھر میں 3 بندے شہنشاہ مصائب، کمال کے مصائب، ایسا مصائب. ابھی ان کے بیٹے ہیں 3 قیامت صاحب کے. تقی ہے، وہ مشہور ہے بانس توڑنے والا، جس جلسے میں پڑھتا ہے بانس توڑ دیتا ہے، مجلس ختم کر دیتا ہے، اس کے اوپر کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا. تقی بلوچ، ہاں تقی قیامت. اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں، 2 اور ہیں، رضوان ایک اور بھی ہے، تیسرا بھی ایک ہے. تو 3 بھائی ہیں، تینوں نے اپنے چچاؤں اور باپ کی جگہ لے لی. حشر، اب سمجھ میں آ گیا حشرات کیوں کہتے ہیں. میں مثلا آغا نے کہا جس نے میرے بادام چرائے میں اس کا حشر کر دوں گا. کیا مطلب ہے؟ کہ میں اس کو پھیلا دوں گا، بکھیر دوں. ہاں، یہ اب آج بکھر گئی نا بات. اگر وہ سن رہا ہے درس جس نے یہ چرائے ہیں یا مذاق کیا ہے تو وہ واپس کر دے. کیوں آگا؟ بری بات ہے نا، یہ بغیر اجازت کے کسی کی کوئی چیز اٹھانی نہیں چاہیے. یہ تو معاف نہیں کریں گے، بڑے غصے میں، سخت غصے میں. آج صبح آپ کو اندازہ نہیں، جو 5 بجے غصہ ہوا ہے، اللہ اکبر. اگر یہ بھولے ہیں تو اللہ ان کو نسیان سے نجات عطا فرمائے. اگر یہ بھول گئے تو ٹھیک ہے. یہ بھی ہاں. اب آئیے ذرا 4 آیتیں اور پڑھ لیں جلدی جلدی، یہ آسان ہے. یہ اس دن اظہر زہری صاحب کے گھر جو مجلس پڑھی تھی، جو لوگ وہاں تھے وہاں پڑھی تھی چاروں. یہ جو پہلی 3 آیتیں ہیں وہ یا تو غریب شام کے بارے میں، یا غاصب حق بطول کے بارے میں، یا ایک اور منافق تھا اس کے بارے میں. اہل سنت نے اس منافق کا نام لکھا ہے. اہل تشیع میں 2 میں ریفرنس یہاں لایا ہوں کیونکہ بعض دوست ہمارے ناراض بھی ہو جاتے ہیں. میں نے 1994 میں یہ پڑھا تھا کہ یہ جو 3 آیتیں ہیں یہ فلاں صاحب کے بارے میں.
تو لوگ ہمارے 2-4 دوست مولوی صاحب ناراض ہو گئے تھے کہ کہاں سے پڑھا ہے. تو یہ تفسیر صافی عربی والی میرے پاس موجود ہے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے نوزلہ فی الثانی. تو میں نے کوئی اپنی طرف سے کچھ نہیں پڑھا. ملا فیض کاشانی مجتہد اعظم کی کتاب میں یہ لکھا ہے. دوسرا حوالہ اردو کا ہے. یہ مولانا ہے امداد حسین کاظمی. انہوں نے ان آیات کی تفسیر میں باقاعدہ یہ لکھا ہے. عبارت سن لیجئے. یہ لکھتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ. یہ آیتیں دیکھ لیں آپ, پہلے آیتیں دیکھ لیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے میرے حبیب, لوگوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جو آپ کو تعجب میں ڈالتا ہے. اس کا کہنا, اس کی گفتگو آپ کو تعجب میں ڈال دیتی ہے. فی الحیات دنیا, جب وہ دنیا کی باتیں کرتا ہے, چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ. لوگ جب اس کی باتیں نہیں مانتے تو وہ قسمیں بھی کھاتا ہے, اللہ کو گواہ بناتا ہے جو کچھ اس نے اپنے دل میں چھپا رکھا ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. یہ بندہ پست بھی ہے, زیادہ پست ہے, اور جھگڑالو بھی ہے, زیادہ جھگڑالو بھی ہے. الد زیادہ پست, خصام خصم ہے نا, خصم جھگڑالو. جی ہاں, خصم میاں کو بھی کہتے ہیں کیونکہ جھگڑا کرتا ہے وہ, اور بیوی اس سے جھگڑا کرتی ہے. اور خصم حصے کو بھی کہتے ہیں, خصیم حصے دار, پارٹنر. وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا. اور جب اسے حکومت ملے گی وہ کوشش کرے گا زمین میں فساد کرے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. ایک خاص کھیتی کو ہلاک کرے اور ایک خاص نسل کو ہلاک کرے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اور اللہ فساد کو دوست نہیں رکھتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ. جب اسے کہا جاتا ہے ڈر اللہ سے, أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. تو اسے وہ کہتا ہے عزت مانے آ جاتی ہے, میری عزت پہ حملے نہ کرو. وہ اپنی عزت پر اتراتا ہے, یعنی غرور کرتا ہے. بالاسم, گناہ کے ساتھ. فحسبہ جہنم. اس کے لیے جہنم کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ. اور تحقیق برا ٹھکانہ ہے جہنم. یہ 3 آیتیں. ناشتہ بھی آپ کا آگے ہے, بس آخری میں جملہ کہوں اور آپ سے اجازت چاہوں. یہ 3 آیتیں, ایک تو ان کا شان نزول عمومی ہے. ایک بندہ نہیں, کئی بندے حضور کے دور میں رہے ہوں گے جو ایسی حرکتیں کرتے ہوں گے. اب ذرا یہ عبارت سن لیں, پھر انشاءاللہ اگلے سیٹرڈے کو بشرط زندگی آپ کی خدمت میں 31 جنوری کو باقی ماندہ درس عرض کیا جائے گا. تفسیر صافی صفحہ نمبر 60 میں ہے کہ یہ آیت عام منافقین کے بارے میں ہے, اور اس سے ایک خاص شخص بھی مراد ہے, کیونکہ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے شخص سے متعارف کر دیا ہے جو ظاہر بظاہر ان کا رفیق اور پاس بیٹھنے والا ہے. اس کی پہچان یہ بتلائی کہ وہ بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے اور اپنی بات پر یقین دلانے کے لیے قسمیں بھی کھاتا ہے. اور اس کی پہچان کا بڑا نشان یہ ہے کہ اسے حکومت بھی ملے گی جسے حاصل کر کے وہ خدا کی زمین میں فتنہ و فساد پھیلائے گا, اور وہ ایک خاص کھیتی اور خاص نسل کو تباہ و برباد کرے گا. وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت دشمن اور بہت جھگڑالو ہے. اب اس قدر واضح حلیہ اور نشان بتا دینے کے بعد کیا حضرت سلام اس سے واقف نہ تھے؟ اور چونکہ عربی زبان میں لفظ من جس طرح ایک فرد پر استعمال ہوتا ہے اسی طرح ایک سے زیادہ افراد پر بھی بولا جاتا ہے, اس لیے اس من کے مصداق اور مشار الیہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جن کا رسول کو علم تھا. چنانچہ آپ کی حدیث حوض کوثر مشہور ہے جس میں ذکر ہے کہ قیامت کے دن آپ کے کچھ صحابیوں کو دوزخ کی طرف فرشتے لے جاتے ہوں گے تو حضور انہیں دیکھ کر فرمائیں گے یا رب اصحابی اصحابی, اے میرے پروردگار یہ تو میرے اصحاب ہیں, میرے اصحاب ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا ہاں ٹھیک ہے, لیکن تم نہیں جانتے ما احدثوا بعدک, کیا تم نہیں جانتے ہو میرے حبیب
کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا بدعتیں کی, کہ انہوں نے آپ کی وفات کے بعد کیا کیا بدعتیں کی, تو میں کہوں گا سوقن سوقن لمن غیر دینی, لعنت ہو اس بندے پر جس نے میرے بعد میرا دین بدل دیا, کہ جنہوں نے میرے اللہ کے دین کو بدل دیا. اگر یہی اصحاب ہے تو زراعت کھیتی سے فدق مراد ہے, اور نسل سے حضرت محسن کی شہادت قابل غور ہے. وصلی اللہ علی رسول الکریم و اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین. یا اللہ آج کے درس کا ثواب جناب سید سخی حسین شاہ کے مرحومین جو ہمارے پرماننٹ اسپانسر ہیں, اور حاجی محمد نذیر چٹھا کے مرحومین جو کل کے ناشتے کے اسپانسر تھے, کو ایصال فرما. حاجی سید امتیاز حسین شاہ نقوی کے والدین مرحومین کو اس کا ثواب ایصال فرما. پروفیسر راجہ حسن رضا کے والدین و مرحومین کو اس کا ثواب ایصال فرما. ذاکر عالم محمد سید مقصود حسین شاہ جعفری کے مرحومین کو ایصال فرما. اختر عباس, حسن چٹھا, حسین رضا, آغا سید سجاد علی شاہ جعفری کے مرحومین, زبیر گوندل کے مرحومین, اور ماشاءاللہ ہمارے سید اختر شاہ صاحب کے مرحومین کو جو خاص طور پہ تشریف لائے ہیں, ظفر اقبال شاہ صاحب کے مرحومین کو, اور میرے مرحومین کو ایصال فرما. اور ان سب کے مرحومین کو کہ جو آج کا درس لائیو دیکھ رہے ہیں یا یوٹیوب پہ دیکھیں گے, اور ان سب کے مرحومین کو جو آج وعدہ کر کے نہیں آئے, ایصال فرما اور اس درس کو کامیاب و کامران فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں غاصبوں کے راستے سے دور رکھنا, قاتلان نسل رسول کے راستے سے ہمیں دور رکھنا. ہماری امت کو جو سو رہی ہے, ہماری قوم امت رسول جو سو رہی ہے, ہماری کمیونٹی کو بیدار فرما. یا اللہ جو نماز میں نہیں آ رہے, درس قرآن میں نہیں آ رہے, یا جو اپنے بزرگوں کو روک رہے ہیں کہ صحت کا خیال رکھو اور درس میں نہ جاؤ, نماز میں نہ جاؤ, ان کو ہدایت فرما. یا اللہ ان بچوں کو سمجھا کہ نماز اور قرآن میں صحت ہے, اور جو آ رہے ہیں نماز اور قرآن میں, یا اللہ انہیں صحت کلی عطا فرما. جو آج لیٹ آئے ہیں ان کو نماز میں وقت پہ آنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جس طرح کچھ لوگ بائیکاٹ کر چکے ہیں قرآن کا, نماز کا, ان کے بائیکاٹ کو ختم فرما. ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما. آج جو سنڈے اسکول چلے گا 3 سے 6 اس کو کامیاب کر. 6 سے 7 والے درس سے قرآن کو 269 کو کامیاب کر. 7 سے 8:30 جو شہداء کی آج مجلس ہے اس کو کامیاب فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو آپ کے اعوان